الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت کی ہے، اور حقیقت میں یہ بہت جامع حدیث ہے۔ اگر آدمی اس پر نظر رکھے تو اللہ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، اور اپنے نفس پر ہماری کیسی نظر ہونی چاہیے، تینوں چیزوں کا اس میں بیان ہے اس ایک حدیث میں۔ تو بہت جامع حدیث ہے۔ یہ حدیث 2 صحابہ سے مروی ہے، ایک ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ اور دوسرے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ دونوں صحابی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور محدثین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو جہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو، یعنی تنہائی میں رہو، لوگوں کے بیچ میں رہو، الگ تھلگ رہو، مجمع میں رہو، خلوت جلوت، کیسے بھی ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتقوا اللہ، یہ بہت اہم کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ اس کا بھی حکم دیا ہے کئی آیتوں میں، اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہا کرو، اس سے بچتے رہا کرو۔ یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو، یعنی اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہیں اللہ سے بچنے کا کہا گیا ہے اتقوا اللہ، اور کہیں اللہ کی سزا جو ہے جہنم، جہاں پر اللہ کی سزا ہے اس سے بچنے کے لیے کہا گیا اتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ تو اتقوا النار کہا گیا۔ اسی طرح سے اس وقت کی سے بچنے کے لیے کہا گیا جس دن اللہ کا سخت غضب ظاہر ہوگا، یعنی قیامت کا دن۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اور آپ جمعہ کے خطبے میں سنیں گے جب بھی خطیب کھڑا ہوتا ہے تو ابتدا میں تقوی کی نصیحت کرتا ہے، اتقوا اللہ عباد اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ سے ڈرنا یہ ہر نیکی کی چابی ہے، کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اگلے پچھلے لوگوں کو اسی بات کی نصیحت کی ہے قرآن پاک میں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں اور تم کو بھی اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی روشنی میں، یعنی جو اللہ نے روشنی نازل کی ہے، اپنی کتاب، اپنی شریعت، اپنا دین، اس روشنی میں اللہ کے حکموں کی تعمیل کرو۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے عذاب سے بچو، تو اس میں اللہ کا حق بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے حق کا خیال رکھو، ہر وقت اللہ کے حق کا خیال رکھو۔ اس کے بعد میں دوسری بات آپ نے فرمائی، لیکن تقوی اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے کہ اس کا مکمل حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ہر وقت جو ہے اللہ کی نگرانی کا احساس رہے آدمی کو، اور کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھے اور کوئی بھی گناہ کا کام نہ ہو، ایسا ناممکن ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک کمزوری رکھی ہے کہ اس سے ہونا ہی ہونا ہے، غلطی اور گناہ اس سے ہونا ہی ہونا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ ہے کہ اہل ایمان کو مفتن بنایا گیا، مفتن یعنی ہردم فتنے میں رہتا ہے، مفتنن توابا، یہ ہمیشہ فتنوں کا شکار رہتا ہے، آزمائشوں کا شکار رہتا ہے، اور بار بار توبہ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی غلطی ہوتی پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر غلطی ہوتی پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، اڑے نہیں رہتا ہے، اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہتا ہے۔ تو یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ تقوی یہ نہیں کہ انسان سے غلطی ہی نہ ہو، تقوی کے درجات ہیں، لیکن تقوی میں یہ نہیں ہے کہ کبھی غلطی نہ ہو۔ جیسے کہ اولیاء اللہ کے 3 درجے ہیں،
ایک وہ ہیں جو کہ السابقون بالخیرات، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں، اور اسی میں سے ہیں مقتصد، درمیانی ہیں، اور کچھ ہیں ظالم لنفسہ، گنہگار ہیں لیکن اللہ کے ولی ہیں، گنہگار ہیں۔ تو یہ ہوا کہ جو آدمی صرف فرائض کو انجام دیتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، فرائض کو انجام دیتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، تو یہ درمیانی ہے۔ اور وہ شخص جو کہ فرائض کو بھی انجام دیتا ہے اور فرائض کے ساتھ مستحبات اور سنتوں کو بھی انجام دیتا ہے اور حرام سے بچتا ہے اور حرام کے ساتھ ساتھ مکروہ سے بھی بچتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نیکی میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے۔ اور کمتر درجے کا وہ ہے کہ جس سے کہیں فرائض میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، اور حرام کا بھی کبھی ارتکاب کر لیتا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے، کیونکہ صاحب ایمان ہے، اور ہر آدمی جو اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ سے ڈرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ بات یعنی قطعی ہے کہ انسان سے غلطی اور گناہ ہونا ہی ہونا ہے، اور تقوی پوری طرح سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اسی لیے جب قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تقوی کا حق ادا کرو، تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو، اپنی طاقت کے مطابق۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ کمی ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور گناہ کے بعد نیکی کر لو، گناہ مٹ جائے گا، گناہ کے بعد نیکی کر لو، گناہ مٹ جائے گا۔ اللہ کا فضل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جیسا گناہ ہوگا ویسی ہی نیکی ہونا چاہیے، بلکہ صرف یہ کہا کہ گناہ کے بعد نیکی کر لو، کیسی نیکی ہو بس نیکی ہو، اللہ کا فضل ہے، برابری کا نہیں مسئلہ ہے، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، کیسی نیکی ہو، کوئی تفصیل نہیں کی گئی، اور اللہ نے جو بات کہی وہ بالکل برحق ہے، اور جتنے معنی اس میں شامل ہیں سب برحق ہے، جب تک کہ اس کے ماننے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، اور ایسی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی توبہ بھی ہو سکتی ہے، استغفار بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے دوسری نیکیاں ہیں، اور ساتھ آپ نیکیوں پہ دیکھیں کہ کیسے کیسے کفارہ بتایا گیا، تو سب نیکیوں کو ایک تو عام کفارہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو یہ عام حکم ہے کہ ساری نیکیاں کفارہ ہیں، اور دوسرے مخصوص طور پر ایمان کے بعد، ایمان کفر کی برائی کو مٹا دیتا ہے، آدمی توبہ کرے ایمان لے آئے تو ایمان نے کفر کی ساری غلطیوں کو مٹا دیا، معاف کر دیا۔ التوبۃ تہدم ما کان قبلها، توبہ سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ صلاح پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، وضو کفارہ ہے، گناہ جھڑتے ہیں، اعضاء سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور صلاح جب آدمی پڑھتا ہے، صلاح کی مثال کیا دی گئی ہے کہ جیسے گھر کے سامنے دریا بہتا ہو اور میل کچیل اس سے صاف ہو جاتے ہوں، غسل کرنے سے 5 بار غسل کرتا ہے کوئی میل کچیل بچے گا، تو اسی طرح سے صلاۃ سے بھی کفارہ ہے، صوم بھی کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس ورمضان الی رمضان کفارات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، والجمعۃ الی الجمعہ بھی ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، 5 وقتہ صلاح، یہ درمیان کے گناہوں کو معاف کرنے کا کفارہ ہے۔ صدقہ کفارہ ہے، صدقہ سے بھی گناہ مٹتے ہیں۔ تو یہ سارے کفارات اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھے ہیں، آدمی غور کرے، اگر گناہوں پر، اور گناہوں کی مثال بیماریوں کی سی ہے یا میل کچیل سی ہے، گرد و غبار جیسے، اگر آپ صفائی کا اہتمام نہ کریں، آپ جہاں رہتے ہیں یا جو پہنتے ہیں یا جو جس جگہ پہ سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، دیکھیں وہاں گرد و غبار کا کیا حال ہوتا ہے، صاف کرتے ہیں پھر آتا ہے، پھر صاف کرتے ہیں پھر آتا ہے، پھر صاف کرتے ہیں پھر آتا ہے، صاف کرتے رہیں۔ یہی حال گناہوں کا ہے، توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بار بار توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور جب اپنا گناہ یاد آئے تو نیکی کرے آدمی، تاکہ وہ گناہ مٹ جائے۔ جب نیکی گناہ ہو جائے تب نیکی کرے۔ وہ آپ حدیث یاد رکھیں کہ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اذان ہوئی، اقامت ہوئی، صلاح پڑھی انہوں نے. صلاح پڑھنے کے بعد پھر آیا کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا تم نے ہمارے ساتھ صلاح نہیں پڑھی. کہا کہ اللہ کے نبی پڑھی ہے. تو کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ صلاح قائم کیا کرو صبح و شام اور رات میں، اور نیکیوں کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ میرے لیے خاص ہے. کہا نہیں، بل امتی کلی، میری پوری امت کے لیے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا درمیان میں اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کہ گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو، نیکیاں گناہ کو مٹا دیں گی. یہ اللہ کا فضل ہے اہل ایمان بندوں پر. اہل ایمان بندوں پر آپ جانتے ہیں کہ معاملہ تین طرح کا ہوتا ہے نا. ایک عدل کا معاملہ ہوتا ہے، ایک فضل کا ہوتا ہے، اور ایک ظلم ہوتا ہے. اگر کسی آدمی نے کسی کام کرنے والے سے طے کیا کہ بھئی آپ یہ میرا کام کر دو، میں آپ کو 10 ریال دوں گا، کام اس نے پورا کر دیا تو 8 ہی ریال دیا. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ظلم ہے. جو حق تھا اس کا حق طے تھا 10، تو 10 یہ حق ہے اس کا. حق سے میں کمی کر دینا ظلم ہے، یا بالکل حق نہ دینا وہ بھی ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. 10 طے کیا تھا، 1 بھی نہیں دیا، جاؤ جو کرنا کر لینا، ظلم ہے. اور 8 دیا یا 9 دیا تو بھی ظلم ہے. اور اگر پورا کا 10 کا 10 دے دیا تو عدل ہے. اور اگر 12 دے دیا، 10 طے ہوا تھا، 12 دے دیا، 15 دے دیا، 20 دے دیا، یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اہل ایمان کے ساتھ کیسا ہے؟ فضل کا معاملہ. پورا فضل و کرم ہے اللہ کا. ایمان کی توفیق دی، نیک اعمال کی توفیق دی، گناہوں سے توبہ کی توفیق دی. یہ سب اسی کی توفیق ہے. اور اس کے بعد اس پر انعام بھی ہے، اس پر جنت بھی ہے، اس پر درجات بھی ہیں، اس پر انبیاء اور صالحین کا ساتھ بھی ہے. اللہ کا فضل ہی فضل ہے اہل ایمان پر. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، گناہ مٹ جائے گا. گناہ مٹ جائے گا. اور جو چیزیں گناہ مٹانے والی ہیں وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی آپ کے مرضی کے بغیر ہو جاتی ہیں. کانٹا بھی چبھتا ہے تو کفارہ ہے. کوئی ٹینشن ہو جائے، کوئی غم ہو جائے، کوئی فکر ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، سب کیا ہے اہل ایمان کے لیے؟ کفارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کفارے کا بہت سارا نظام رکھا ہے، یہ تاکہ اہل ایمان اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بد نصیب جہنم میں چلا جاتا ہے تو کتنا بڑا بد نصیب ہوگا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہ اللہ نے گناہوں کی معافی کا کتنا انتظام رکھا ہے اور جنت میں پہنچنے کا کتنا جو ہے انتظام رکھا ہے. یعنی گناہوں کے مٹانے کے لیے کفارے کا انتظام ہے. پھر نیکی کرتے جاؤ، نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا تو گناہ کی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی اگر نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا. پھر اس کے بعد میں اگر جو ہے آپ پہ کوئی بیماری آتی ہے تو بیماری اور مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اس سے بھی کفارہ ہو جاتا ہے. پھر یہ سب نہیں آیا، بلا توبہ کے آدمی مر گیا، گناہوں کے سمیت پہنچ گیا، کفارہ نہیں ہو پایا، تو شفاعت اس کے لیے ہو سکتی ہے. شفاعت کے بہت ساری صورتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت. اس کے بعد آتا ہے درجہ کہ یہ سب کسی کو حاصل نہیں ہوا تو پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا. تو اللہ کا رحم و کرم بہت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو بتائی، جو اساس اور بنیاد ہے ہر نیکی کی، ہر خیر کی اور ہر برائی سے بچنے کی، وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی نگرانی کا احساس کرنا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا. دوسری چیز گناہ ہو جائے تو نیکی کرنا تاکہ گناہ ختم ہو جائے. اور تیسری چیز وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اللہ کے بندوں کا حق یہاں بتا دیا گیا. ایک وہاں اللہ کا حق، بیچ میں کمی ہو جائے تو اس کمی کو کیسے ختم کیا جائے، اور پھر بندوں کا حق بتایا. بندوں کے حق میں بھی کمی ہو تو یہی طریقہ ہے جو بیچ میں بتایا گیا. یعنی برائی ہو جائے تو نیکی کر لو. کسی بھی آدمی کے ساتھ اگر آپ نے بد اخلاقی کیا ہے، دوبارہ پھر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. آپ نے اس کا حق نہیں دیا ہے، اب اس کا حق دے دو. تو اخلاق سے پیش آؤ. اخلاق کی مختلف اہل علم نے مختلف طرح سے اخلاق کی تفصیل بتائی ہے. مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ
آپ دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جب کسی کے بارے میں کوئی بات کہیں تو یہ سوچیں کہ اگر میں ہوں اس جگہ پر جس کے لیے بات کہی جا رہی اور کہنے والا کوئی اور ہو تو مجھ کو کیسا لگے گا. کسی کے ساتھ کوئی عمل، کوئی کردار، کوئی رویہ، کوئی معاملہ ہو تو اس وقت غور کریں کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو تو وہ معاملہ میں کیسا پسند کروں گا اپنے لیے. تو یہ بہت سارے ہمارے حالات کو درست کرنے کے لیے. ویسے اہل علم نے یہ بھی کہی ہے کہ آدمی جو بھی خیر پہنچا سکتا ہے، اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی خیر آپ پہنچا سکتے ہیں، بھلائی پہنچا سکتے ہیں، اس بھلائی کو عام کریں. وہ بھلائی چاہے زبان سے ہو، چاہے وہ بھلائی عمل سے ہو، چاہے وہ صرف آپ کے چہرے کے اظہار سے ہو، یعنی آپ صرف مسکرا دیے، خوش ہو گئے، آپ صرف جو ہے آپ کھلے چہرے کے ساتھ کسی سے ملے تو یہ بھی اعلیٰ اخلاق میں سے ہے اور یہ بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کے ملو، یہ بھی صدقہ ہے. اور اسی طرح سے کسی مسلمان کو خوش کر دینا، اس کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. تو اس طرح سے اس حدیث میں اللہ کا حق بھی بیان کر دیا گیا، بندوں کا حق بھی بیان کر دیا گیا اور اپنے نفس کا حق بھی بیان کر دیا گیا. یہ تینوں کا اگر انداز، سارے حقوق انسان اگر اس کا اہتمام کر لے تو ظاہر ہے کہ اسی کے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حق اور اپنے بندوں کے حق اور خود اپنی ذات کا خیال رکھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے اور ترک ناکامی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.